عطیہ صاحب، آپ نے ظاہر ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا اس دوران ظاہر ہے کہ آپ نے بھی وٹنس کیا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا وہ قابل مذمت تھا، اور ایک امپریشن اس وقت یہ ملا تھا جس طریقے سے ابھی ہمیں محمد صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں لوگوں کا ریئیکشن ہو سکتا تھا، لیکن لوگوں کا ریئیکشن اتنا کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوتا انلیس کہ اس کے اندر لیڈرشپ انوالو نہ ہو. اور اس بات کو تو گنڈاپور صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہمارے لوگ تھے اس میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا یا سزائیں کچھ زیادہ دی گئی ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ 9 مئی کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہم نے دیکھے، ٹی وی سکرینز پہ دیکھے، فوٹیجز تو کہا جاتا ہے، لیکن ہم سب کیسے ڈاکٹر ہو سب نے ہم نے دیکھا، سب نے نظر آیا، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا. اب اصل ایشو یہ کہ اس میں ملوث کون کون تھا. اس دن کیا ہوا؟ اس دن ظلم یہ ہوا کہ آئین اور قانون کو توڑا گیا، لوگوں نے ہمارے اداروں پہ حملے کیے، جلاؤ گھیراؤ کیا. اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا دینی ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ساری چیز کے اندر سیاست ملوث ہوگی. کچھ لوگ تو پریس کانفرنس وغیرہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے، کچھ لوگوں کے نام ویسے ہی بیچ میں ڈلوا دیے گئے. تو اس کے اوپر جو پالیٹکس ہوئی اس کی وجہ سے وہ چیز زیادہ مڈل ہو گئی. اب جس طرح ابھی یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک گواہ ایسا آ گیا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے. تو بہت ساری اس میں چیزوں کو اس طریقے سے ہینڈل کیا گیا کہ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ لوگ کوشچن کرتے ہیں. دیکھیں، اینڈ آف دا ڈے آپ نے جن کو سزائیں دی، اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا، کوئی ثبوت تھا، آپ نے سزا دی ہے تو آپ ضرور دیں. لیکن عمر ایوب صاحب کیا اس دن فیصلہ آباد میں تھے، 1,92,000 انہوں نے ووٹ لیا. یاسمین راشد نے 1,04,000 ووٹ لیا. زرتاج گل نے 1,00,000 کے قریب ووٹ لیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ادھر سے ہی حلقے سے ہی فیصلہ آباد سے تقریباً 1,30,000 ووٹ لیا. تو عوام نے تو ان کے اوپر اعتماد کا اظہار. اگر یہ لوگ خدا نہ خواستہ اگر لیڈ کر رہے ہوتے، اس چیز میں ملوث ہوتے، وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو نظر نہیں آیا ان کے حلقوں میں کہ یہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. باقی جو ملوث ہے آپ نے اس کو ضرور سزا دینی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو بنیاد بنا کے آپ جمہوریت کے اوپر تو جنگ نہیں مسلط کر سکتے نا. آپ کو لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا نا. ابھی دانیال صاحب نے بالکل درست بات کی، ہمارا دفاع مضبوط ہے تو آج ہم پوری دنیا میں عزت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا ہمیں سن رہی ہے، ریسیپٹیو ہے. جو بھارت نے یہاں پہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی، جو ہم نے جواب دیا، اس کے بعد آج مودی کدھر ہے اس کی فارن پالیسی؟ پوری دنیا پاکستان سے بات بھی کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہمارا آئین مضبوط ہے. غزہ میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کے پاس ان کے آئینی حقوق نہیں ہیں. ریاست پاکستان اپنے شہریوں کو سرٹن آئینی حقوق دیتی ہے، آپ کو ان کو اڈھیر کرنا پڑتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے عطیہ صاحب کہ آپ کی اسیسمنٹ، کیونکہ آپ نے اس پہ شوز کافی کیا ہوں گے، فالو کیا ہوگا، کیا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تھا جو اس پروسیس میں نہیں ہوا؟ انیشیلی جس طرح سے میں ٹائم لائن بیان کر رہا تھا، جو یاد رہی ہمارے سامنے ہسٹری بنی کہ پہلے ملٹری کورٹس میں معاملہ گیا کیونکہ جی حساس انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے، اس لیے جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. بعد میں سپریم کورٹ نے اس پہ ڈیسیجن دیا، پھر گیا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، پھر فوٹیجز کی بنیاد پر، باقی لوگوں کی موجودگی کی بنیاد پہ ہوا. ڈیفرنٹ کیا ہو سکتا تھا؟ اور 2 سال کا عرصہ بھی لگا. جی دیکھیں، ایک جوڈیشل کمیشن ہو سکتا تھا، ہائی لیول جوڈیشل کمیشن ہو سکتا تھا سپریم کورٹ کا. اس میں ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، سامنے ہوتا. پھر آپ مطالبہ بھی کرتے، پھر قوم بھی مطالبہ کرتی، بھائی یہ ثابت ہوا ہے یہاں پہ، آپ معافی مانگیں. دیکھیں نا، اس میں ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن نے بھی، میرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے بھی انہی شواہد کی بنیاد پر چیزوں کو فالو کرنا. نہیں، جوڈیشل کمیشن میں وہ گواہ کا انہوں نے ذکر کیا اور ہر ٹی وی چینل میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ سٹار گواہ ہے. کبھی وہ ٹیبل کے نیچے ہوتا ہے، کبھی وہ کس جگہ ہوتا ہے. ویسے میری تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی اس کو مخصوص سیٹوں کے اوپر نا پارلیمنٹ میں لایا جائے. ٹو بی آنسٹ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ ترمیم ڈالی جائے کہ یہ جو ان کی سیٹیں ساری جا رہی ہیں نا، وہ بھی مخصوص سیٹیں قرار دے دی جائیں، اور اس میں کم از کم وہ جو سٹار گواہ ہے اس کو ضرور پارلیمنٹ میں لائیں. دیکھیں، سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا. ابھی بھی آئینی بینچ موجود ہے، ایون آئینی بینچ کے سامنے ہو سکتا ہے. لیکن نہ تحریک انصاف اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ سکتی ہے کہ بھائی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بھائی وہاں پہ ہم نے دیکھا لوگ تحریک انصاف کے لوگ تھے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو ملوث تھا ان کو سزا ملنی چاہیے. اینڈ آف دا ڈے ریاست ستی صاحب بدلے نہیں لیتی. ریاست آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اسی وجہ سے ریاست ہوتی ہے. دیکھیں نا، آئین کسی نے اگر توڑا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا دینی ہے. ایک تو چیز یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہوا تھا تو انیشلی جو پی ٹی آئی قیادت تھی ان کا ریئیکشن ظاہر ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. بانی پی ٹی آئی کا رد عمل اس پہ آیا تھا کہ جی یہ تو لوگوں کا رد عمل فطری ہے. بعد میں ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو
اب یہ چیز گلے پڑ گئی ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ بعض اسٹیٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں یا بعض ایکشنز آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ریسنٹلی آپ کو FATF سے متعلق پتہ چلا ہوگا کہ انڈیا چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس لسٹ میں چلے جائیں جہاں 2018 سے 2022 تک ایفرٹس کے بعد ہم جا کے نکلے تھے, اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ. ابھی گنڈاپور صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے شواہد کے طور پر جمع کرا دیا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ملک کے فیور میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں, آبویسلی ملک کے فیور میں نہیں ہوتی, ویری انفارچونیٹ. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ مختلف موقعوں پہ مختلف لوگ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور اپنی جو سیاست ہے سم ٹائم وہ لوگوں کو زیادہ عزیز ہوتی ہے اور کوئی ایسا بیان دے دیا جاتا ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ گنڈاپور صاحب کی کیا وہاں پہ گواہی دی گئی ہے یا کیا چیز پیش کی گئی ہے, لیکن یہاں پہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. پر ابھی جو سچویشن یہ ہے کہ اس کو ہم یہاں سے آگے سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ اب مین کوشچن تو یہ ہے کہ ہم پوسٹ 9 مئی اب جی رہے ہیں, اب نے اگلی نسلوں کی بھی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے اب سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اس کا بنیادی جو پوائنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا. ہر کسی کو ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا, ہر کسی کو دوسرے کے رائٹس کو ماننا پڑے گا. جو مقدمات ہیں ان میں جو لوگ ملوث ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح بھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے یہ چیزیں ثابت کرنی ہیں, پر لگا تو یہاں پہ کچھ کیسز میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سول کوئی ٹارچ تھا, سول مقدمے کی کوئی ہیئرنگ تھی کہ مور لائکلی دین ناٹ والا یہاں پہ کرائٹیریا رکھا گیا جس طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں. تو وہ ان کو دیکھنا پڑے گا, سب کو دیکھنا پڑے گا. باقی کیا یہاں سے ہم آگے چل سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یقیناً ہم چل سکتے ہیں, لیکن اس کی بنیادی چیز وہی ہے کہ آپ لوگوں کو خود جمہوریت جو جماعتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے وجود کو بھی ماننا پڑے گا اور بیٹھنا پڑے گا ایک دوسرے. مطلب سینٹ الیکشن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو ویسے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ لیکن انہوں نے مسلسل کہتے رہے کہ یہ خدا نہ خواستہ چور ہیں یہ اور وہ, پر سینیٹرز کے معاملے پہ انہوں نے ان کے ساتھ سارا سب کچھ تسلیم کر لیا. تو کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے, اگر نہیں ہوتی تو کم از کم جو منیمم ایجنڈا ہے آئین والا اس پہ تو آپ ایگری کریں.